السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور آپ کے لیے لکھنا ضروری ہے۔ آپ نے یہ جتنا لیسن جس طریقے سے میں لکھواتی ہوں اس کو ویسے ہی لکھیں، اور جو میننگز میں آپ کو لکھوا رہی ہوں وہی میننگز آپ نے لکھنے ہیں اور انہی کو آپ نے سنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو میں آپ کو گرامر کے چھوٹے چھوٹے ٹپس دے رہی ہوں اس کے لیے آپ ایک الگ نوٹ بک بنائیں اور اس کے اوپر وہ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہیں وہ ساری باتیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے جتنے بھی حروف ہیں براڈلی ہم نے 3 کیٹیگریز کی ہیں کہ وہ تمام حروف جو ہیں وہ ان 3 کیٹیگریز میں ہی فال کرتے ہیں۔ ناؤن یعنی کہ اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے؟ اسم کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی، کیا بتائی تھی کہ جب بھی کسی بھی لفظ کے شروع میں ال آ جائے یا اس کے اینڈ میں تنوین آ جائے تو وہ اسم ہے۔ فعل کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ فعل کی کیا پہچان ہے، کہ فعل کی پہچان یہ ہے کہ کسی بھی لفظ سے پہلے جب یا، تا، الف اور نون یہ 4 چیزیں لگی ہوئی ہوں، 4 حرف لگے ہوئے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن کے فعلوں کے ساتھ یہ 4 حروف نہیں ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی فعل ماضی ہو جائیں گے۔ اور بھی اس کی نشانیاں ہیں جو میں پھر آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گی، یہ ابھی شروع میں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، ابھی آپ اسی کو سمجھیں۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوگا کہ یا، تا، الف، نون میں سے کوئی لفظ آئے گا لیکن وہ مضارع نہیں ہوگا، تو اس صورت میں وہ جو حرف ہے وہ اس لفظ کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی۔ اور پھر حرف بھی ہم نے پڑھ لیا، جیسے میں نے آپ کو لفظ بتائے من، الا، ما، جن کے میننگز بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ لکھوا رہی ہوں، تو یہ حرف ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو میننگز میں آپ کو لکھوا رہی ہوں، ان میننگز کو آپ علیحدہ سے لکھتے رہیں۔ ہر لیسن میں کچھ نہ کچھ ایسے حروف ہوں گے جن کے میننگز میں آپ کو لکھواؤں گی، جو ایک بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، اور 2-3 بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ آپ ضرور لکھیں۔ کچھ سبق ہم پڑھیں گے تب تک یہ سارے حروف پورے ہو جائیں گے، پھر یہی حروف سارے قرآن میں ریپیٹ ہوں گے اور آپ کو پھر جب میننگ اس کے یاد ہوں گے تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آیت نمبر 5 سورۃ بقرہ، آپ لکھنا شروع کریں ٹرانسلیشن۔ اولئک، اولئک اس کا میننگ ہے وہی لوگ، یہ بھی آپ ورڈز میننگ میں لکھ لیں لفظ۔ اولئک کا مطلب وہی لوگ بھی ہو سکتا ہے اور یہی لوگ بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں میننگ اس کے آئیں گے، وہی لوگ یا یہی لوگ۔ الا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، الا کا میننگ پر، یہ حرف ہے اور اس کا میننگ ہے پر۔ ہدن ہدایت، من سے، یہ بھی ہم من پڑھ چکے ہیں، من کا میننگ ہے سے۔ ربہم، رب رب، ہم اپنا، اپنا رب، ربہم اپنا رب۔ وا اور، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں یا کامیاب ہیں۔ اچھا، اب اس آیت میں میں آپ کو ہلکا سا بتا دوں، ہم نے پیچھے پڑھا ربہم، رب کے ساتھ ہم ملا ہوا ہے، اور ادھر ہم نے ہم پڑھا جس کا مطلب وہ ہے، تو ان میں فرق یہ ہے، یہ جسٹ آپ کو ہلکا سا ایک ٹچ دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو ہوتی ہے ضمیر،
تو جو ضمیر ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے عربی میں. ایک کو ہم کہتے ہیں ضمیر متصل. متصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملا ہوا. وہ ضمیر جو ہے متصل وہ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ربی ہم آیا ہے تو ہم ضمیر ہے اور رب کے ساتھ مل کر آئی ہے تو اس کا مطلب ہوگا اپنا. لیکن یہاں پر آگے دیکھیں ہوم ہے، یہ ضمیر منفصل ہے، یعنی وہ ضمیر جو کسی اور لفظ کے ساتھ نہیں ملی ہوتی بلکہ علیحدہ سے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اس لیے یہاں پر وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھئی ادھر ربی ہم میں ہم کا مطلب اپنا آیا، یہاں ہم کا مطلب وہ آیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے. انا، بے شک. انا کا مطلب ہوگا بے شک یا یقیناً، اور ہمیشہ یہی ہوگا. انا، بے شک یا یقیناً. الذین، وہ لوگ جو. اس کا آپ نے ٹرانسلیشن ہمیشہ وہ لوگ جو یہی کرنی ہے. کفروا، کفر کیا. کفروا، کفر کیا. سواء، برابر ہے. سواء، برابر ہے. علیہم، یہ دو لفظ ہیں علی اور ہم. علی، پر. ہم، ان پر. علیہم، ان پر. آ، یہ جو حمزہ کے اوپر زبر آئی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں آ، اور اس کو اس کے اوپر آتی ہے حرکت. حمزہ کے اوپر الف آئے تو یا ویسے الف لکھی ہو علیحدہ سے اور اس کے اوپر کوئی حرکت ہو تو اس کو بھی ہم حمزہ کہتے ہیں. تو اس حمزہ کے اوپر، اس حمزہ جو خالی حمزہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خواہ. اس کا مطلب خواہ بھی ہوتا ہے اور کیا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی علیحدہ سے لکھ لیں. خواہ. انذرتہم، انذر، ڈرائیں. تا، آپ. ہم، ان کو. تین پارٹس میں ہم اس لفظ کے پارٹ کریں گے. انذر، تا اور ہم. ٹھیک ہے، انذرتا، آپ ڈرائیں. ہم، ان کو. ام، یا. ام کا مطلب ہے یا، یہ بھی لکھ لیں. لم، نہیں. لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے اور لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. لم، نہیں. تنذرہم، تنذر، آپ ڈرائیں. ہم، ان کو. تنذر، آپ ڈرائیں. ہم، ان کو. لا، نہیں. یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. اب یؤمنون کیا ہے؟ فعل مضارع. کیوں مضارع ہے؟ کیونکہ یا سے شروع ہو رہا ہے اور یا جو ہے وہ سمبل ہے مضارع کا. ٹھیک ہے، اور یا کا میننگ کیا ہوگا؟ وہ. ٹھیک ہے، وہ. اور یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. کیونکہ مضارع کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو وہ حال میں بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں ہم نے مضارع کا ترجمہ مستقبل میں کیا ہے. لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے. ختم، ختم، مہر لگا دی. اللہ، اللہ نے. علی، پر. قلوبہم، قلوب، دل. ہم، ان کے. ان کے دلوں. وا، اور. علی، پر.
समइहिम, समई कान, हिम उनके कानों, वा और, अला पर, अबसौरिहिम, अबसौर आंखें, हिम उनकी, गिशावतुन पर्दा है, वा और, लहुम, ये जो लाम है ये वही लाम है जो शुरू में मैंने आपको लिल्लाही के साथ लिखवाया था, और इस लाम के मैंने आपको 4 मीनिंग बताए थे। वो कौन कौन से थे? के लिए, अलबत्ता, ताके, यकीनन। तो यहाँ पर इस लाम का मतलब है के लिए, लाम के लिए, हुम उन, लहुम उनके लिए, अजाबुन अजाब है, अजीमुन अजीम या बड़ा। चलें जी, यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे आयत पे उसके लेसन आज का। अब इसकी थोड़ी सी आपको मैं डिटेल बता दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, मैं पहले आपको एक दफ़ा इसका तर्जुमा दोबारा करके बता दूं जिस तरह से मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ। मैं भूल गई थी, अभी मैं आपको पहले वो बताती हूँ, फिर इसकी डिटेल करेंगे। उलाइका यही लोग, अला पर, हुदन हिदायत, मिन से, रब्बिहिम अपना रब, वा और, उलाइका यही लोग, हुम वो, अल मुफलिहून कामयाब हैं या फलाह पाने वाले हैं। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, कफरू कुफर किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अ ख्वा अनज़रतहुम अनज़र डराएं, सॉरी अनज़रता आप डराएं, हुम उनको, अम या, लम नहीं, तुनज़िर आप डराएं, हुम उनको, ला नहीं, युमिनूना वो ईमान लाएंगे, ख़ातमा मोहर लगा दी, अल्लाहु अल्लाह ने, अला पर, कुलूबिहिम उनके दिलों, वा और, अला पर, समइहिम उनके कानों, वा और, अला पर, अबसौरिहिम उनकी आँखों, गिशावतुन पर्दा है, वा और, लहुम उनके लिए, अजाबुन अजाब है, अजीमुन बड़ा। जी अब आगे चलते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, व उलाइका हुमुल मुफलिहून और यही वो लोग हैं जो कि फलाह पाने वाले हैं या कामयाब हैं। ये किन लोगों की बात हो रही है? जो पिछले लेसन में हमने मुत्तकियों की निशानियां पढ़ी थी, उनकी सिफात पढ़ी थी, तो वो बताया जा रहा है कि जिन लोगों में ये पिछली सिफात मौजूद होंगी तो असल में यही लोग हैं जो हिदायत पाएंगे इस किताब से, और फिर यही लोग हैं जो हिदायत पाकर कामयाब हो जाएंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ किया था, या कोई भी दावत जब दी जाती है तो उसके नतीजे में 3 गिरोह बनते हैं लोगों के। एक गिरोह तो वो होता है जो फ़ौरन उस दावत को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे ये इस केस में सहाबाए कराम का गिरोह, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, हज़रत अली थे, हज़रत खदीजा थी, और इसी तरह से और बहुत सारे लोग थे। तो इन तमाम लोगों ने फ़ौरन, जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने फ़ौरन हक़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कैटेगरी वो है जो फ़ौरन हक़ को समझकर और उसको मानकर उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और ये कौन से लोग हैं? मुत्तकी लोग।
یعنی یہ جو ہم نے ابھی جن کی صفات پڑھی. دوسرا گروہ کون سا بنا؟ کہ جنہوں نے حق کو پہچان کر اس کو رد کر دیا، کفر کر دیا. جیسے کہ تمام مکہ کے سردار تھے، ابو جہل تھا، اور اسی طرح سے اور کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے حق کو سنا، اور سننے کے بعد ان کو حق کا پتہ بھی چل گیا کہ یہ واقعی میں حق ہے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا صرف اس لیے کہ وہ ان کا حسد کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے یا ان کے ذاتی مفادات کی وجہ سے. تو یہ دوسرا گروہ ہے. اور ایک تیسرا گروہ بنتا ہے کہ جو نہ تو فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے نہ فوراً رد کرتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسیپٹ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے دل کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا. جب تھوڑے سے حالات ان کے خلاف جاتے ہیں، ان کے مفادات کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر وہ اس حق سے پھر جاتے ہیں. یعنی کہ وہ بیچ میں بین ہوتے ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. تو اس طرح 3 گروہ بنتے ہیں. اس میں سے پہلا گروہ ہم نے پڑھ لیا متقیوں کا، جس کے بارے میں جو صفات بتائی گئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو وہ ہدایت پا لیں گے اس کتاب سے. ٹھیک ہے. اور جو ہدایت پا لی جس نے، وہ کامیاب ہو گیا. قرآن نے ہمیں کامیابی کا جو ایک کرائٹیریا دیا ہے وہ ہے ہدایت. ہم کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ جو دنیا کے لحاظ سے کامیاب ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے اور ہر خوشی ہوتی ہے، ہر دنیا کی نعمت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ بہت بڑا کامیاب انسان ہے. حالانکہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل کامیاب کون ہے؟ کہ جس کے پاس چاہے دنیا کا کچھ بھی نہ ہو لیکن ہدایت ہو، نعمت ہدایت ہو. سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کا بہت پیارا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس وقت تک نعمت ہے ہی نہیں جب تک کہ اس نعمت کے ساتھ نعمت ہدایت نہ ہو. تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے. اور وہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے ملتی ہے. اور کن کو ملتی ہے؟ جن میں یہ صفات موجود ہوتی ہیں جو پہلے ہم نے پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اب آگے چلیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جو کفر پر اڑ گئے، ان کے لیے برابر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ جو لوگ حق کو حق سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے یا پھر تکبر اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے، تو ان کی قسمت میں پھر ہدایت نہیں ہے. ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ سوتے کو تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جاگتے کو آپ کیسے جگائیں گے؟ جو جاگ رہا ہو اور پریٹینڈ کر رہا ہو کہ وہ سو رہا ہے، اس کو جگانا تو پھر بس کی بات نہیں ہے. تو یہاں پر مکہ کے سرداروں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے دل اور دماغ یہ گواہی دے چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے واقعات بھی آتے ہیں جو اب میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں، کہ یہ چیز ثابت ہو گئی تھی ان کے دلوں پر، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ ان کی چودراہٹیں، ان کی سرداریاں جاتی تھیں. اس لیے پہچاننے کے بعد انہوں نے آپ کا انکار کر دیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ گیا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر
فوراً نہیں لگا دی گئی، بلکہ اس وقت لگائی گئی جب انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد پھر اس کو رد کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، اور مہر لگانے سے مراد کیا ہے؟ ان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں، ان کو نظر بھی آتا ہے، وہ سنتے بھی ہیں، لیکن یہ اصل میں ان کی دل کی آنکھ اور دل کے کان ہیں کہ پھر وہ حق کو نہیں سمجھ سکتے، حق بات کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے دنیا میں سزا ہے اس چیز کی کہ حق کو جاننے کے باوجود حق سے انکار کر دیا انہوں نے، اور آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائیں دنیا اور آخرت دونوں میں۔ تو یہ ایک بڑی ہی مختصر سی اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ کو ان آیتوں کا تھوڑا تھوڑا پس منظر سمجھ آ جائے۔ تو اگر ابھی بھی کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں یا آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔